اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، تخلیق کائنات سے ہی حق و باطل کی مارکہ آرائی چلی آ رہی ہے۔ ابلیس آدم و بنی آدم کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر قدم رکھنے کے بعد حکم خداوندی ہوا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پس جو اس کی پیروی کرے گا نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی کے نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیاطین نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں ایسے ایسے کلمات سکھانا شروع کیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی کا نام جادو ہے، جس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں، کیونکہ قرآن پاک جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور کئی آیات جادو کے وقوع پذیر ہونے کے حق میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ روایات ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ واللہ علم کہ اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے، اور اس واقعے کو ان وقتوں سے منسلک کیا جاتا ہے جب دین اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ لہٰذا جیسے جیسے اسلام کو سر بلندی نصیب ہوتی گئی، ویسے ویسے ہی یہودیوں کے حسد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی حسد نے انہیں اس ذلت کے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی۔ پیارے دوستو، ہر قسم کی گھناؤنی سازشوں سے نامراد ہونے کے بعد جب ان کی یہ آگ نہ بجھی تو انہوں نے اپنی مذموم چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے کبھی فعل کا سہارا لیا، اور اسی آڑ میں انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے رابطے کیے، جن میں سے ایک لبید ابن عاصم نامی جادوگر تھا، جس نے فقط 3 دینار کے عوض اس کام کو سر انجام دینے کا معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ لبید نے اس معاہدے کو پورا کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل جول بڑھایا، اور کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے جھڑنے والے بال مبارک حاصل کر لیے، اور ان میں کئی گریں لگا کر پھونک دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسے نر کھجور کے شگوفے میں رکھ دیا اور اسے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید کی بہنوں نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری اور خباثت میں اس کی بہنیں لبید بن عاصم سے بھی 3 ہاتھ آگے تھیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ لبید نے بس اتنا کام کیا کہ اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھر تلے دفن کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، ایسی ایک روایت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے، جس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ بنو زریق کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ خیال فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج محتارات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ حضرت سفیان بن انیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور اپنی بیویوں کے پاس جانے سے رک گئے۔ خواتین و حضرات، ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہوا تھا، لیکن آپ کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وحی اور دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کی رہنمائی اور دنیوی اور اخروی کامیابیوں کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ 6 ماہ تک جادو کی تکلیف جھیلتے رہے۔ آپ کو کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تکلیف کیا ہے۔ آخرکار آپ نے اللہ تعالیٰ سے تندرستی کی خوب دعا کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر دوبارہ دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جو اللہ سے بات پوچھی تھی اس نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے،
ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ آدمی میکائیل اور جبریل فرشتے تھے۔ ان پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ انہوں نے اپنی گفتگو سے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والا سامان زروان کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لائے اور اسے دیکھا۔ اس پر کھجور کے درخت بھی تھے۔ امام بیکی کی نقل کردہ روایت میں ہے کہ ایک آدمی کنویں میں اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے کھجور کے خوشے کی تھیلی نکالی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور آپ کے سر کے بال موجود تھے۔ نیز اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا موم کا مجسمہ تھا۔ اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ اس پر کمان کی تانت بھی تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر حضرت جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولتے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرنے لگے اور ساتھ ساتھ گرہیں بھی کھولتے رہے۔ آپ نے ہر آیت پر ایک گرہ کھولی۔ اس طرح 11 آیتوں کے مکمل ہونے پر 11 گرہیں کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد راحت مل جاتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے اور یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے آپ زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے۔ دوستو، اس روایت کو ویسے تو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ اس میں ڈھیروں شبہات جنم لیتے ہیں جو ہمارے پیارے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان محسوس نہیں ہوتے۔ اگرچہ اس واقعے کے بارے میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک دن یا ایک رات گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدر پہ دعا کی، تو دوستو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی اثر اگر آپ پر پڑا بھی تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی اور یہ اثر جاتا رہا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بالکل اسی قسم کی بات ہوئی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ سمجھ لیا اور وقتی طور پر گھبرا گئے۔ اس طرح کی کیفیات تھوڑی دیر کے لیے طاری ہو جانا ناممکن نہیں ہوتا۔ یہ کیفیات بطور امتحان بھی نبی کو پیش آ سکتی ہیں، لیکن ہوتی یہ وقتی اور عارضی ہیں تاکہ نبی کی عصمت مجروح نہ ہو۔ لہٰذا اس واقعے کی تطبیق کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعی یہ امر پیش آیا تو یقیناً اس کا دورانیہ 6 مہینے تک کا نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں تک کا تھا، کیونکہ 6 ماہ کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی یہ اعتراض اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت 6 ماہ رہی تو کیا کسی کو یہ سوچنے سے روکا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے خیال فرمایا ہو کہ نماز پڑھ لی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پڑھی ہو، یا یہ کہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے حالانکہ نہ دیکھا ہو؟ ان امکانات کو کس دلیل سے رد کیا جا سکتا ہے جبکہ اتنا عرصہ یہ حالت رہنے کے باوجود کم لوگوں کو اس کا ادراک ہونے پر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں؟ لیکن اس بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کروایا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس کا شر پھیلے، یعنی لوگ جادو میں دلچسپی لے کر سیکھنا اور سکھانا شروع نہ کر دیں۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات کی حقیقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور موجودہ دور میں جادو ٹونے پر یقین رکھنے والی جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ عز و جل کے پاک کلام سے کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی عظیم سورتوں کا سبق سکھایا جو بلا شبہ جادو کا بہترین توڑ ہے۔ اس لیے اگر شیطانی وار کے ذریعے جادو ٹونے جیسی بلا سر آ بھی جائے تو بجائے جعلی پیروں اور جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کے اللہ کے کلمات سے مدد لے کر گمراہی کے اڈوں کو نیست و نابود کرنا چاہیے، جہاں 2-4 من گھڑت لفظوں کا سہارا لے کر پورا قرآن اور 114 سورتوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ سے مدد لینا اور اللہ کے کلمات کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگانا، جبکہ جادو کو ختم کرنے کے لیے جھوٹے اور باطل لوگوں کا سہارا نہ لینا ہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔
جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔